کہ اس صورت میں جن جوانوں کا ذکر ہے ان کی قربانی زیادہ تھی. جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اور اللہ کے لیے غیرت کھاتے ہوئے قربانیاں دی، اللہ نے اتنا نوازا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، انہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی، تو اللہ نے نبوت اور بادشاہت دونوں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں رکھ دی. بڑی بڑی بادشاہتیں، یہاں تک کہ دنیا میں مثالی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کی نہ پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں کسی کو ملے گی. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں وہ. داؤد علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. کم و بیش 4000 انبیاء آئے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ نے ساری کی ساری ملتوں میں چھوڑ دیا ہے. ہم بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں اور یہودی بھی مانتے ہیں. یہاں تک کہ ہم نماز میں جہاں اللہ کے حبیب کا ذکر کرتے ہیں وہاں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کرتے ہیں. یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر اللہ نے چھوڑ دیا. جہاں کہیں اللہ کے حبیب کا ذکر وہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر. اور آخرت میں بھی ایسا ہوگا. آخرت میں بھی سب سے پہلے اگر لباس پہنایا جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جس سے میرے لیے اور میرے دین کے لیے لباس اتارا گیا تھا، فرشتوں کو حکم دے گا اللہ سب سے پہلے اس کو لباس پہناؤ. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا. اور پھر دیکھیں آخری حبیب بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے محفوظ فرمایا. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیوں قربانیاں زیادہ تھی. قرآن نے جو چیزیں بیان کی ویسے نہیں، اس لیے کہ ہم بھی اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے قربانیاں دینا شروع کر دیں. دنیا میں ہم آئے ہیں اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دینے کے لیے، اللہ کے لیے قربانیاں دینے کے لیے. اور اگر ہم جیسے کمزور نہیں دے سکتے تو ہم جیسے کمزور کم از کم نفس کی قربانی تو دے سکتے ہیں کہ نفس کی خواہشات کی پیروی کے بجائے اللہ کے احکام کی پیروی کریں. ہم نفس کو اللہ کے احکام کے تابع بنا دے، نہ یہ کہ اللہ کے احکام کو نفس کے تابع بنا دے. ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں اور اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس لیے بھیجے ہیں اور 104 کتابیں چھوٹی بڑی 104 کتابیں اللہ نے اس لیے نازل کی کہ ہم ساری کتابوں کا خلاصہ یہ کہ ہم نفس کو اللہ تبارک اور اس کی خواہشات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے تابع کر دے، نہ یہ کہ احکام کو نفس اور خواہشات کے تابع کر دے. جو بندہ اس طرح کرے گا کہ اپنے نفس کو اس کی خواہشات کو اللہ کے احکام کے تابع کر دے گا، اللہ دنیا اور آخرت دونوں اس کی بنا دے گا. اور دنیا میں لوگوں کے دلوں کا حکمران بنا دے گا. دلوں کا وہ ایسا آدمی لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرے گا. دلوں پہ یہ جو ظاہری بادشاہ ہے یہ ڈنڈے کے زور پر لوگوں کے جسموں پہ حکومت کرتے ہیں، اللہ والے لوگوں کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. ایک مرتبہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید بادشاہ کے علاقے میں کہیں کسی کی دعوت پہ وہاں تشریف لے گئے. وہاں ان کو چھینک آئی تو مجمع جو استقبال کے لیے اکٹھا ہوا تھا اتنا زیادہ کہ عبداللہ ابن مبارک آئے ہیں. کیا لوگوں نے ڈنڈوں سے لوگوں کو نکالا تھا؟ ڈنڈوں سے نکالا تھا لوگوں کو کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں تم استقبال کرو؟ کوئی فوج کھڑی تھی وہاں پہ، پولیس کھڑی تھی، لوگوں کو گھروں سے زبردستی نکالا تھا؟ نہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاہانہ زندگی کو جو اللہ کے لیے دو پہ لگا کے سارا مال اللہ کے لیے وقف کر دیا اور اللہ کے دین کے لیے وقف ہو کے وقت کے بہت بڑے محدث بنے اور اللہ والے بنے اور پھر اللہ کے دین کے داعی اور خادم بنے اور دین کی خدمت کرتے رہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام عطا کیا. مقام وہ عطا کیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث پہ تو لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی کسی حدیث پہ آج تک کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہے. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں. اب مجھے اس میں تردد ہے بل واسطہ ہے یا بلا واسطہ ہے، لیکن استاد ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. لیکن جب اللہ کے بنے اللہ نے مقام وہ عطا کیا، اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہوا، ان کو چھینک آئی، اس پہ انہوں نے الحمدللہ کہا، مجمع نے یرحمک اللہ کہا. مجمع اتنا بڑا تھا کہ اس کی آواز نے ہارون رشید بادشاہ کو بے چین کر دیا، ڈرا دیا
اور گھبرا گئے وہ، اور اپنے گھڑ سوار کو دوڑا دیا ادھر ادھر، گھڑ سوار آدمیوں کو بھیجا کہ بھئی دیکھو کسی دشمن نے حملہ تو نہیں کیا. اتنی بڑی تعداد میں جو اتنے بڑے مجمع کی آواز آ رہی ہے، لگتا ہے کسی بہت بڑے لشکر نے حملہ کیا. انہیں جب دیکھا انہوں نے کہ نہیں، کوئی کسی لشکر نے حملہ نہیں کیا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے، ان کو چھینک آئی، اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہوا تھا. مجمع نے جواب دیا، اس مجمع نے جو چھینک کا جواب دیا تھا اس کی آواز آپ نے سنی، کوئی لشکر نہیں. پھر بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا کہ ہارون، حقیقت میں حکمرانی کے یہ لوگ مستحق ہیں. یہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں، اور تم لوگوں کے جسموں پہ حکومت کر رہے ہو. یہ دلوں پہ جو حکومت ملتی ہے ویسے نہیں، اللہ کا غلام بن کے اور اللہ کے دین کا غلام بن کے ملتی ہے، ویسے نہیں. آج ہم کہتے ہیں ہمیں مفت میں ہمیں جنت ملے، مفت میں ہمیں ولایت ملے. ولایت اور جنت مفت میں نہیں ملتی. ولایت اور جنت دونوں اللہ کے دین پہ استقامت سے ملتی ہے، کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے دین کے تابع کر دیں. آج ہم تو نفس کے غلام ہیں. ہے اللہ تبارک اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے خیال سے زیادہ ہو گیا، اللہ قبول فرمائے، اس کا اجر دے اللہ میں. اب حاشیہ بتا ترجمہ دیکھیں. کیا گمان کیا ہے آپ نے، کیا آپ کا خیال ہے کہ ان اصحاب الکہف والرقیم ہے، کہ اصحاب کہف اور رقیم، اچھا جی یہ اصحاب کہف اور رقیم ایک لوگ ہے یا علیحدہ علیحدہ ہے؟ کل جب میں درس انشاءاللہ شروع کروں گا اس پہ روشنی ڈالوں گا، ٹائم زیادہ ہوا ہے. ٹھیک، کہ اصحاب کہف اور رقیم کانوا من آیاتنا عجبا، وہ ہماری عجیب قدرت کی نشانیوں میں سے تھے. اذ اول فتیت، جب پناہ لی چند نوجوانوں نے، الی الکہف، غار کی طرف. فقالو، تو کہا انہوں نے، ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہمیں، من لدنک، اپنے پاس سے، رحمتاً، مہربانی، اپنے پاس سے ہمیں مہربانی دے، ہمارے اوپر مہربانی فرمائے. ہماری حالت آپ کے سامنے ہے، کتنی قربانی ہم نے دی ہے، کون سا معاشرہ چھوڑ کے ہم آئے ہیں. یہ نہ ہو کہ یہاں کوئی پکڑے جائیں اور ہم پھر جو ہے نا بت پرستی کے کیا ہو جائیں، شکار ہو جائیں. وَهَيِّئْ لَنَا، اور مہیا کر دے ہمارے واسطے، من امرنا، ہمارے یہ جو کام ہے، اس کام کے لیے، ہمارا جو معاملہ ہے اس کے واسطے کیا مہیا کر دے، ہمارے اس معاملے کے واسطے، ہمارا جو کام معاملہ آپ کے سامنے، کہ ہم نے ان کا دین چھوڑا ادھر آئے ہیں، کیا مہیا کر دے. رشدہ، درستی، کہ ہم اس طرح درستی پہ رہیں. ہم ابھی تو ان سے کٹ کے آگے ادھر، لیکن آئندہ بھی ہمیں حق پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. فضربنا علی آذانہم، پس ہم نے، بعد ترجمہ کیا ہے، پس ہم نے تھپکی دی ان کے کانوں پہ. بعد ترجمہ کی، پس ہم نے پردے ڈالے ان کے کانوں پہ. فی الکہف، غار میں، سنین عددا، کئی سال. بعد ترجمہ کیا، سال گنتی کے، کئی سال گنتی کے. اور کئی سال گنتی کے کیا ہے؟ 309 سال. سنین کئی سال، عددا گنتی کے، کئی سال. ثم بعثناہم، پھر ہم نے اٹھایا، لنعلم، تاکہ جان لے ہم، تاکہ آشکارا کر لے ہم، اللہ تو ہر چیز جانتا ہے، تاکہ ہم دنیا پہ ظاہر کر دیں. ای الحزبین، یہ دو گروہ میں سے کون سا گروہ احصا، وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہے، زیادہ یاد رکھنے والا ہے. لما لبثوا، جتنا عرصہ وہ ٹھہرے ہیں. ٹھیک، آمادہ، اپنی سو مدت کو، اپنے رہنے کی مدت کو کون سا گروہ زیادہ شمار کرنے والا، یعنی یاد رکھنے والا. اللہ سبحانہ عمل کی توفیق